What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام وے آف یعنی طریقہ، یہ آپ کی وہ کالز جو ابھی تک ہم پروگرام میں شامل نہیں کر سکے ان پر یہ انشاءاللہ الکریم مشتمل ہوگا، انہی پر یہ پروگرام بیسڈ بھی کرے گا۔ تو آئیے آپ کی کالز کی جانب چلتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک چھٹی کی رسم ہے، اس رسم کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بچے کے نانا نانی ماموں مامی سب کو دینا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی دینا ہے، یہ ایک ایکسٹرا خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بیچ میں تو ہم پس کے رہ گئے۔ اب بتائیں ہم کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس طرح کے جو بھی رسم و رواج ہیں جو کہ بالکل دبا دیتے ہیں، بندہ کچل جاتا ہے اور کہیں کا نہیں رہتا، ان تمام کو اپنے معاشرے سے ہمیں نکالنا چاہیے۔ خوشی خوشی کا معاملہ جو ہے، راضی خوشی ہونا چاہیے، جو کچھ ہو چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب یہ کہ چھٹی جیسے آپ نے کہا بچے کی چھٹی ہوتی ہے، تو اب یہ چل پڑا ہے کہ بھائی اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو یہ دو، اس کو وہ دو، اس کو سامان دو، اس کو یہ دو۔ ذاتی طور پر تو ظاہر دیکھیں سیدھی بات یہ ہے، یا شریعت کی اگر آپ باتیں ہم نے سمجھی سیکھی ہیں کہ یہ تمام تر بوجھ والی باتیں ہیں، اور بڑی مطلب کہ اس میں بندے کو کوفت ہوتی ہے اور آدمی مقروض بھی ہو جاتا ہے، اور پھر دے بھی دیتا ہے تو پھر بھی یہ باتیں ہوتی ہے کہ ایسا دے دیا، ایسا دے دیا، یہ دینا چاہیے تھا، وہ دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ وہ دن لائے کہ ان تمام تر چیزوں سے، جیسے دعوت دے دی، دعوت دی، آپ آئیں کھائیں پئیں اور ٹھیک ہے چلے جائیں۔ اگر اس طرح کی بھی کوئی دعوت ہے، خالی چائے پانی پہ بولے تو چائے پانی کرے پھر چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری تھوڑی کہ اتنا بھاری بھرکم کھانا کھلائے پھر تحفے تحائف دیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم مل کر کوشش کریں تو، یا آپس کے خاندان یا فیملی مل کر انڈرسٹینڈنگ کرے کہ یار، یعنی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے ان شادیوں کے بارے میں پتہ ہے کہ جہاں پر، اور اچھی شادی مطلب شادی مہمان بھی ٹھیک ٹھاک، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک مطلب کہ کھاتے پیتے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے مطلب یہ طے کر لیا، میں آپ کو شادی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے کسی بھی مہمان سے نہ کوئی تحفہ لینا ہے، نہ کوئی لفافہ لینا ہے، نہیں لیا انہوں نے۔ لوگ تحفے لے کر گئے، لفافے لے کر گئے، بہت کچھ لے کر گئے، انہوں نے بس ایک طے کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں لینا، تو نہیں لیا۔ مطلب یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے۔ ایک فیملی نے طے کر لیا کہ ہم نے اس سے زیادہ کھانا نہیں کھلانا، جو پیسے بچیں گے اس سے ہم نیکی کے کاموں میں اور دیگر خرچ کر دیں گے، تو انہوں نے کر لیا۔ اچھا، اولاد کو بھی انڈرسٹینڈ مطلب کہ اعتماد میں لے لیتے کہ بیٹا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر خاندان یا رشتہ دار مل کے یہ کر لیں کہ یار یہ نہیں کریں ہم، تو کیا حرج ہے؟ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کریں۔ ظاہر ہے ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں، جو بھی کرے گا بیچارہ ابتدائی کرے گا، اور ابتدا کرنے میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کا مجھے واقعہ یاد ہے، ان کے یہاں شادی میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بس 10 بجے شارپ کھانا کھلا دیں گے۔ 10 بجے کھول دیا انہوں نے کھانا، مہمان ہی کوئی نہیں ہے، بیچارے 1-1:30 بجے کھانا ہی کھلا دے رہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو کہنے سے رہے گا اچھا 10 بجے کھانا کھلائیں گے، انہوں یہ تو نہیں کہتے 11 بجے بند کر دیں گے۔ اب کوئی 11 بجے آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 12:30 بجے آ رہا ہے، کھانا کھلا ہوا ہے۔ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی پتہ نہیں مجھے ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے دعوتوں کی۔ تو ابھی جو بھی اسٹارٹ لیتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے تو ہم رسم و رواج پر پہلے ہم نے بھی بات کی ہے، دیگر پروگرامز میں بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور سوسائٹی میں بھی لوگ اس عنوان کو لے کر کے، ٹاپک کو لے کے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔
نو ڈاؤٹ کہ رسم و رواج کا ایک اپنا کردار ہے، اور پھر جہاں پر برادری سسٹم ہے اس کا ایک اپنا پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن ایک بڑی تعداد اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھا دیکھی ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہے. کوئی بھی شوق سے خرچ نہیں کرتا، خرچ میں لوگ بندے کی ایسا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، 2 شادیاں آپ اگر کسی گھر میں ایک ساتھ ہو نا تو وہاں یہ باتیں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی. میں آپ کو ایک غریب گھرانے کی بات بتاتا ہوں. آپ نے ایک امیر گھرانے کی بات بتائی، میں غریب گھرانے کی بات شیئر کرتا ہوں. ان کی بھی دو بھائیوں کی شادی تھی. تو اس غریب گھرانے میں کسی ایک جو ہے نا وہ ان کی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ ہو رہی تھی وہاں پہ. تو جو ان کا بھائی تھا، یعنی وہ دلہن کا جو بھائی تھا، تو وہ اپنی روح داد بیان کر رہا تھا. گویا کہ سمجھ لیں کہ پیسوں کا تقاضا جو ہے وہ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے گڑیا نے کہا ہے کہ فلاں نے دلہے کو تیاری کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ اتنے پیسے دیے ہیں، تو انہوں نے 30,000 روپے دیے ہیں نا، ہم 35,000 روپے دیں گے. چلیں میں پیسے ہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اس میں کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن کیا ہے، خود ساختہ پریشر ہے. یعنی انہوں نے یوں کیا لہذا ہم اس کے جو ہے وہ پیچھے یہ بھی کریں ایک گے. پریشر ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم تھوڑا نارمل جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہنے کا جو پریشر ہے نا، جی یہ بھی تو ایک پریشر ہے نا یار. لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا کہیں گے کہ دنیا سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے تب تک کے معاملہ. دیکھیں انقلاب اسی طرح آئے ہیں، بڑی تبدیلیاں اسی طرح آئی ہیں، اور ایک اثر کوئی بھی پرانا اسٹیکر آپ دیوار سے دھیڑیں گے نا، اور رنگ بھی آئے گا اور دھبا بھی رہے گا. آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. لوگ بھول ہی جائیں گے یہاں کبھی کوئی اسٹیکر تھا، شروع میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو پرانی چیزوں کو ادھیڑنے میں لگتا ہے ٹائم، ٹھیک، مگر ہمت کرنی پڑتی ہے. مرحبا. اگر ہمت آ جائے گی، کیونکہ آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں اور سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے کریں گے تو 4 آدمی آپ کو کہنے والے ہوں گے، لیکن 40 لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی. مرحبا. کال لے لیتے. جی کون؟ میرا نام غلام مصطفیٰ عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ورکر ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں ایک جگہ کسی فیکٹری کے اندر، تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانوں کے. تو اس حوالے سے پڑوسی کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ پڑوسی کے تعلق سے 3 باتیں ہم نے لاسٹ پروگرام میں عرض کی تھی کہ پڑوسی کے حقوق کو 3 چیزوں سے سمجھنا چاہیے. اگر وہ پڑوسی غیر مسلم ہے اور تو یعنی یوں سمجھے کہ وہ یہاں ترتیب سے چلتے ہیں، وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب 3 حقوق ہو گئے: حق پڑوس، حق مسلم، حق قرابت داری، رشتہ داری. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حقوق ہو گئے: حق پڑوس، حق مسلم. اور اگر وہ پڑوسی مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کا ایک حق لازمی ٹھہرا، اس کا تعلق ہے حق پڑوس سے، کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچے. تو اس طرح کے بالکل یہ حقوق تو اسلام نے بیان کیے ہیں. کون؟ محمد دانش عطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ایسے اسلامی بھائی جو رمضان شریف میں نمازوں کی ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں اور جنہیں رمضان کے علاوہ بعض اوقات نہیں دیکھا جاتا مسجدوں کے اندر، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر نماز کی پابندی کرتے تو ہیں، لیکن ان کو پھر غیر نمازی لوگ جو ہوتے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، ان لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے ہیں اپنی نظروں میں. اور بعض اوقات بہت سخت جملے بھی سننے میں آتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بیچارے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو ان کو اس طرح سے دعوت دیتے ہیں کہ ان کا دل بھی دکھتا ہے، ان کو تب بات مارنا یا دل آزاری کرنا. تو ایسوں کے بارے میں کچھ مدی پور ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے تو دوسروں کو، ہماری نماز دوسروں کو حقیر کیوں سمجھنے لگتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا ٹاپک ہے. کسی بھی نیکی کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو تکبر سے تو بچنا ہی بچنا ہے. کہ اب تکبر کی تعریف یہ کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا یا سامنے والے کو خود سے حقیر جاننا، یہ تکبر کی ڈیفینیشن، تکبر کی تعریف ہے. تو اب اس میں عبادت گزار اگر خود کو خدا نخواستہ بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک کہیں اسے عبادت کی توفیق ہی سلب نہ کر لے، نیکی کی توفیق سلب نہ کر لے. میں یہ سمجھاؤں کہ جو جتنا زیادہ اچھا اور نیک ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، نیکی عاجزی لاتی ہے، نیکی تکبر نہیں لاتی. تو بندہ عاجزی اختیار کرے گا، اور اگر کوئی نیا نماز کی طرف آ رہا ہے، نیکی کی طرف آ رہا ہے، تو اس کے اوپر شفقت کرے گا، محبت دے گا، پیار دے گا. اور اگر وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس کے اوپر
اور اب آپ نظر آتے تھے، یار کیا ہو گیا، خیریت؟ آئے نا. تو ایسے میں اس وقت جو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، جتنے بھی مجھے پیارے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں پلیز، ایک تو جو نماز کی طرف آئیں اپنی نماز کی پابندی رکھیں، مسجد کو آباد رکھیں. آپ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. میری تمام امام جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ بھی اس کو اپنی اس طرح اخلاقی ذمہ داری میں لے لیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے پانچوں نماز کے جو نمازی کی تعداد ہے، آپ کے محلے کے نمازی ہیں، ان سے مراسم الگ سے الگ ایسی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ نظر نہیں آئے تو پھر عید کے دنوں میں آپ ان سے رابطہ کر سکیں. پلیز چاہیں تو آپ یہ پانچوں نمازوں میں مختلف اوقات میں ان نمازیوں کو ترغیب بھی دلاتے رہیں کہ ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں، دیکھیں مسجد آباد ہے، کس قدر آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، آتے رہیے گا، نماز پڑھیے گا. کوئی آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کو جگانا، ایک دوسرے کو لانا، پورے محلے کے اندر ایک موومنٹ بھی تو چلائی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین کی تو الحمدللہ اس معاملے میں تربیت ہوتی ہے فجر میں جگانے کی، بلکہ ہمارے نیک اعمال میں سے ہے کہ اپنے ساتھ بے نمازی کو مسجد کی طرف لے کے جانا. لیکن ظاہر بات ہے ایک دعوت اسلامی کے مبلغین ایک لیمیٹڈ ہیں، ہر گلی محلے میں ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور سب ایکٹیو ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو ہم سب مل کر یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اگر ہم مل کر کریں اور ہر ایک یہ کوشش کرے، مسجد کے امام سے لے کر مقتدیوں تک، مؤذن سے لے کر خادم تک، سب کوشش کریں کہ جو رمضان کے اندر جتنے نمازیوں کا اضافہ ہوا ہے ہم انہیں گھر بیٹھنے نہ دیں، پیار محبت شفقت کے ساتھ ان کو لیں، ان کو فجر میں اٹھانے کے لیے، ان کو بلانے کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں. تو مجھے اللہ پاک نے چاہا تو مجھے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور نصیب ہوگا. یہی شفقت والا انداز اگر گھر والے بھی اپنائیں، نماز کی پابندی کا ذہن دینا ہے. رمضان میں تو بڑا نمازیں پڑھ رہے تھے، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی مسلمان ہو کہ نہیں ہو، کوئی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، کوئی شرم کرو تھوڑی. یہ انداز بھی بڑے بزرگ بات کر ڈانٹ ڈپٹ سے، تانا طنز تنقید سے تو کام نہیں ہوگا. صحیح. یہ تو نیکی کی دعوت کا کام ہے، شفقت پیار اور محبت سے ہی ہوگا. سبحان اللہ. تو ابھی سے نیت کر کے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور چاہیں تو آج ہی عشاء کی نماز میں اور تراویح میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیجئے گا کہ یار مدنی چینل پر آج بات ہوئی تھی، کیا لگتا ہے یار کریں ایسا کچھ. بالکل اپنے طور پر کریں آپ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، ذرا سوچئے. اور آپ کو بھی یہ بعض درد مند ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار کہاں چلے گئے نمازی، تو صرف کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کر لو. ہم کب تک کہ کمزوری، خرابی اور برائیوں کو کوستے رہیں گے؟ ان کو دور کرنے کے اسباب ہم کر سکتے ہیں. اب کسی کو یہ کہنا ہے کہ یار آپ نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں، اس کے لیے ظاہری بات آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے داڑھی، ایک مٹھی واجب ہے، ایک مشت داڑھی واجب ہے. اللہ کرے کہ یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، ماہ رمضان کا یہ تحفہ بھی لے ہی لیں اور ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کر ہی لیں کہ آقا کی سنت ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا، شیوڈ کرنا سب حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے. اور اب تو رمضان بھی جا رہا تھا، رمضان کا تحفہ ہو جائے گا، آپ کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی آ جائے گی. گھر کی عورتیں تھوڑی سی ہمت دلائیں کہ اب آپ بھی ہمت کر کے داڑھی رکھی لو. اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، عورت کی داڑھی تھوڑی کو نکل دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. میرا اپنا تجربہ کہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، داڑھی کا تو عمر، جب داڑھی نکلتی ہے نا تو عمر میں نکلتی ہے. عمر نہیں ہوگی تو داڑھی بھی نہیں نکلے گی. جب داڑھی نکلی تبھی جب اس کی عمر ہو گئی ہے. تو داڑھی آ گئی تو اس کو رکھنے دیں. مرد کو اللہ پاک نے داڑھی کے ذریعے زینت دی ہے. تو بس اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس پہ بھی ہے، اور ابھی تک جو منڈائی اور ایک مٹھی سے گھٹے اس کی توبہ بھی کر لیں. اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں. میں نے دیکھا دنیا میں جہاں اسلام اور دین کی جہاں رمک چمک جس ملک اور شہر میں نظر آتی ہے نا، اور دو سے تین باتیں میں نے خاص دیکھی ہیں. نمبر ایک، مرد داڑھی والے، عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور مسجد آباد ہے. یہ یقین کریں کہ یہ جہاں کچھ نیکی اور اسلام کی رمک چمک نظر آتی ہے نا عمل کی، وہاں دو تین چیزیں تو خاص طور پر ہمیں نظر آئی جاتی ہیں. تو آپ بھی مطلب کہ رکھ لیں داڑھی اور بس اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں. تو یوں مطلب کہ یہ نیکی کے کام ہیں، تو اسی میں آپ مطلب کہ یہ بھی ایک کام شروع کر دیں کہ انشاءاللہ نمازی بنانا ہے اور بے نمازیوں کو مسجد کی طرف لانا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب مسجد آباد ہوگی. تو اور آپ بھی اگر سستی کا شکار ہیں تو سستی دور کر اپنی مسجد کو آباد کریں. اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل آپ اپنے، اور مسجد خاص نماز سے آباد ہوتی ہے، نمازیوں سے آباد ہوتی ہے. تو آپ بالکل نماز کی پابندی کریں.
بالکل نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے, آج بالکل پکی نیت کر لیں, اسلامی بہنیں بالکل نیت کر لیں کہ ہماری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کہ مفتی احمد یار خان نہیں ملے رحمہ کے گھر کا ماحول بتایا گیا کہ جیسے کہ نماز کا وقت ہو نا تو سب ہرا ہری ہو جاتی تھی, مرد مسجد کی طرف چلے جاتے تھے, عورتیں گھروں میں نماز کی طرف چلی جاتی تھی. یعنی کہ یہ گھر ایسا ہو, عشاء کی اذان ہو گئی, اب مرد نکلیں گے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے, عورتیں فوراً اپنے وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری شروع کر دیں گے. سستی نہیں ہونی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے. جی کال دیجیے. نگرانی شورا کا پروگرام حضرت بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی بھی روز اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. حضرت کی ٹاپک میں یہ کہوں گا کہ داماد صاحب ہماری بیٹی کو بولتے ہیں کہ تمہارے گھر والے دوسرے داماد کے آگے تو مرغ مسلم رکھتے ہیں, گوشت لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, بڑی گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, گھر ہے, کاروبار ہے, اور مجھے سبزی دے دیتے ہیں. تو تم ان کو سمجھاؤ. جب کیسا اگر ایسا ہوتا وہ تو پتہ نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن کیسا ہوتا ہو تو فرق نہیں کرنا چاہیے. داماد اپنے ایک کیٹیگری ڈیزگنیشن وائز کہ اس کا ایک عہدہ ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, منصب ہے وہ داماد ہے. اب اس میں امیری غریبی کا تو کوئی میٹر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ داماد امیری والا ہے یا داماد غریبی والا ہے, یہ داماد مطلب کہ 22 گریڈ کا ہے, یہ داماد ہمارا 19 گریڈ کا ہے. تو داماد میں تو یہ نہیں ہوتا. داماد کی اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے, داماد کی ایک اپنی عزت بھی ہوتی ہے. گھر کے بیٹے میں داماد میں کوئی, گھر کا بیٹا تو دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ آتا جاتا رہتا ہے, داماد تو کبھی کبھی آتے ہیں. اور مطلب ماشاءاللہ ان کو جو بھی انزل و ناسا منازل, ہم لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو, باقاعدہ روایت میں آتا ہے. تو ایسا جو بھی داماد ہو, رشتہ دار ہو, سب کے ساتھ مساوی یکساں سلوک کر. ہاں ان میں آپ کو متقی پرہیزگار اس طرح کا ایک شخص آتا ہے تو یقیناً اس کے لیے آپ زیادہ رسپیکٹ ہے. پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. جیسا کہ ایک داماد ہے جو باشرع ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, جب وہ آتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ یہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. تو عزت کا جو تعلق ہے نا وہ پرہیزگاری کے ساتھ اسلام نے بیان کر دیا. قبیلوں کے جو نام ہوتے ہیں کہ میں اس قبیلے کا, جیسے ہمارے کمیونٹیز وغیرہ کے نام ہوتے ہیں, میں اس برادری کا, وہ برادری کا, تو یہ ایک دوسرے پر تفاخر کرنے کے لیے, برتری چاہنے کے لیے نہیں ہے, یہ تعارف کے لیے, پہچان کے لیے اس برادری کا, اس برادری کا ہے. مگر عزت کا جو معیار اسلام و دین نے ہمیں بیان کیا وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے, تو وہ ہمارے نزدیک ہونا چاہیے. جی کون ایسب کی بات کا مرض ہے. شادی تو جیسے ہو گئی, اللہ کرے شریعت کے مطابق ہوئی ہو, لیکن ایسب شادی کے بعد بچیاں جو ہیں وہ اپنا یہ حق سمجھتی ہیں کہ ساری زندگی اب ماں باپ ہر ایونٹ پہ ان کو کچھ نہ کچھ تحفے, کپڑے, ایسی چیزیں دیں گے, اور اس کو نہیں دیتے تو ضد کر کے یا کسی بھی طرح لینے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ ایک ماں باپ پہ یا بھائیوں پہ اضافی بوجھ ہوتا ہے ساری زندگی تک کے لیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اصل تو ذمہ داری اب اس کے شوہر کی ہے, نان نفقہ اس کے شوہر کا ہے. ماں باپ نے اس کی جب شادی کی تو شادی کرتے ہو ماشاءاللہ ماں باپ نے اپنے طور پر جو ان کو اللہ نے توفیق دی, حیثیت دی, انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا. کوئی ایسے ماں باپ نہیں ہوتے جو بیٹی کو یوں مطلب کہ کورے ہاتھوں بھیج دیں. کچھ نہ کچھ والدین کرتے ہی ہیں, مانگ کے بھی کرتے ہیں, قرضہ لے کر بھی کرتے ہیں, بیٹی کو دیتے ہیں. اب پھر بیٹی کو پھر یہ مطالبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ بھی دو, مجھے بھی دو, مجھے یہ بھی دو. اب باپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, باپ کی حیثیت نہیں ہے, ماں کی حیثیت نہیں ہے, بھائیوں کی حیثیت نہیں ہے, باپ کی پوزیشن نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بیٹی کو احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ماں باپ, والد یا بھائی اپنی خوشی سے سونے کے بسکٹ اٹھا کر دے دیں, بیٹی کو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی ایسی خاص تکلیف ہے تو والدین کا اظہار کرنا ایک اپنی اللہ کو بات ہوتی ہے, لیکن ڈیمانڈ بیٹی کو نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ لا کر دے دیں, وہ لا کر دے دیں. اچھا اس میں پھر ایسا پرابلم بھی آتا ہے بعض اوقات کہ بیٹی خود نہیں کر رہی ہوتی, بعض اوقات پیچھے سے بیٹی کو بھی ہو سکتا ہے ایسے داماد بھی ہوتے ہوں جو پریشرائز کرتے ہیں, اور وہ مطلب کہ بیٹی کو آگے, اس کی مطلب کہ اپنی بیوی کو آگے رکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے یہ لے لے, اپنے ماں باپ سے یہ لے لے, اپنے ماں باپ سے یہ لے لے, حصہ لے لے. ہمیں مطلب کہ مجھے ماضی کی کچھ ایسی باتیں یاد آ گئی نا, شاید میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا یا نیا نیا تھا, اس وقت کی مجھے کچھ باتیں یاد آئی ہیں کہ ایسے داماد مجھے یاد آ گئے کہ جنہوں نے اپنے بیویوں کو آگے کر کے یہ کر لیا کہ یہ لے لے. حصہ تو بات کی بات ہے, ترکہ و ویسہ کی تو ابھی بات بھی نہیں ہے.
یہ تو بس وہ یہ منگوا لے، فریج منگوا لے، ٹی وی منگوا لے، کپڑے منگوا لے، اپنے بچوں کے لیے منگوا لے، اس طرح کے میں نے خلاصتاً عرض کیا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بیوی شوہر کا نام نہیں لینا چاہتی کہ میرے شوہر نے یہ کہا ہے، نہیں ابو مجھے دلا دیں، نہیں ابو مجھے دلا دیں، تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ دیکھیں ذمہ داری شوہر کی ہے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ کے امی ابو سے بات کرنے کی، میں ہوں نا، مجھے کہیے جو میری حیثیت ہوگی میں کروں گا۔ اچھا شوہر کی حیثیت ہی کرے گا نا، نان نفقے کی حد تک تو کر ہی رہے جو اس کے اوپر واجب ہے، اس کے علاوہ آپ کی خواہشیں اور فرمائشیں پوری کرنے کا جو کچھ ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن ہوئی اور دل جوئی کے لیے کچھ کر لیتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا تو عورت کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ میرا شوہر جو اس کے اوپر شرعاً چیزیں لازم ہیں وہ پورا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ظلم نہیں کر رہا، زیادتی نہیں کر رہا، مارتا نہیں ہے، پیٹتا نہیں ہے، اور مطلب میرے حق تلف نہیں کرتا، اور مطلب اس طرح مجھ پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ایسی عورت کو اگر ایسا مل جاتا ہے کہ نان نفقہ پورا کرتا ہے اور اس کے پاس ظلم و زیادتی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس عورت کے لیے یہ سجدہ شکر کا مقام ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، نہ کہ ناشکری کرے کہ یار آپ نے تو میرے کو یہ نہیں دلایا، مجھے وہ نہیں دلایا، دیکھو اس کو دیکھو۔ یہ نہ کیا کریں آپ، یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا اور آپ کے لیے یہ درست بھی نہیں ہے اور آپ کا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اچھی عورتیں، نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، وہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرتی ہیں۔ یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں سے فرمایا نا کہ جہنم میں نے تمہیں دیکھا، یعنی تمہاری تعداد زیادہ دیکھی نا، جی تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ صحیح۔ تو آپ کے اندر اگر ایسی اسلامی بہنیں مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں، نہیں شوہر جو آپ مرد ہیں وہ آپ ان کو اشارے نہ کریں، میں انشاءاللہ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ ایسا نہ کریں، بالکل آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اس طرح کی کوئی فرمائشی پرام مہربانی کر کے نہ چلیں۔ اور اپنے اسلامی بھائی سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، تو اللہ آپ کو دل بھی دے، سخاوت والا دل دے، ہاتھ بھی اللہ پاک ایسا دے کہ آپ بیوی بچوں پر خرچ کریں اور ان کی جملہ جائز اور درست خواہشوں کو پورا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل صدقہ وہی ہے تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کوشش کی درمیان کی بات کرنے کی تاکہ دونوں جو ہیں وہ خوشی خوشی رہے۔ اسی طرح میں اولاد سے بھی درخواست کروں گا کہ اب عید کا ٹائم ہے، جان کو نہ آ جائیں، ابو یہ دلا دو، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، ایک جوڑا مہنگا ہو گیا ہے، جوتے چپل مہنگے ہو گئے، اب بہت مہنگائی ہے۔ یعنی کہ اگر ویسے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے عید کے دن نئے کپڑے پہنے، عمدہ کپڑے پہنے، ہے سنت و بھرے اسلامی لباس اپنے بچوں کو پہنائیں، اور بچوں کو چاہیے کہ فرمائشی پروگرام نہ کریں۔ امی بھی پیچھے نہ لگا دے، ابو سے مانگ، ابو سے مانگ، ابو سے مانگنا، پیچھے پڑ جا، اور خود بیچاری بیٹھ جائے گی، میں تو کچھ کرتی ہی نہیں ہوں، آپ بھی تو کر رہی ہو سارے۔ تو ایسا نہیں، بچوں کو ماں بھی سمجھائے، نہیں بیٹا نہیں، بلکہ الٹا آپ اپنے گھر کے مردوں کا کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، ایک آدھ سوٹ آ گئے نا کر لیں گے۔ یہ میں ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے میں کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے ابو نے تو ایک جوڑا بھی نہیں لیا اپنے لیے۔ آپ کو یہ یاد ہے اپنے ابو نے نہ چپل لی ہے، نہ آپ کے ابو نے کرتا شلوار لیا، آپ کے ابو نے کچھ بھی نہیں لیا، ایک رومال تک تو بیچارے نیا لیا نہیں، کہا میں دھو کر پہن لوں گا کپڑے، اس کی بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح آپ کی امی کو دیکھ، امی نے بھی نئے کپڑے نہیں سلوائے، نہیں چلو بچوں کو دے تو بچوں کو ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پوزیشن ایسی ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں کسی کے لیے بھی، تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے پہننے کے لیے کچھ رکھا تو ہے۔ تو یوں اپنے اندر یہ بردباری، برداشت اور اس طرح کا مزاج پیدا کرے گا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ البتہ مجھے بالکل میں جانتا ہوں والدین کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے عید کے دن عمدہ اور اچھے کپڑے پہنے اور بچوں میں وہ گلیں گے ملیں گے تو ان کو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ تو یہ والدین کی پریورٹی اور ہے تو بالکل ماں باپ کو کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کے لیے کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اولاد کو کچھ نوازے تو چلو بچوں کی بات کی، بات بڑے بچے ہیں، ماں باپ نہیں خرید سکتے، جاب ختم ہو جاتی ہے، پوزیشن نہیں ہوتی، تو آپ کو اللہ نے دیا ہے تو جہاں اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو لیں نا، ان کو بھی تو دیں، ان کو بھی تو خوش کریں۔ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں، اور وہی مسلمان اگر آپ کے والدین ہیں تو کیا کمال ہو گیا، کیا کام۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے، ان کی دعاؤں سے آپ کو برکتیں کتنی نصیب ہوں گی، آپ کی مشکلات پریشانیاں کتنی دور ہوں گی۔
ارے ماں باپ کو پوچھ تو لیں، آج ہی پوچھ لیجئے گا. چلے گھر میں ہیں یا گھر کے کہیں اور رہتے ہیں، آپ کم از کم پوچھ تو لیں، امی آپ نے عید کی تیاری کر لی، ابو آپ نے عید کی تیاری کر لی، مجھے کچھ فرمائے، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ مجھ سے جو بن پڑے گا میں حاضر ہوں. ان کو بولنے کی زحمت بھی کیوں دیتے ہیں کہ ماں باپ آپ کو بولے بیٹا کو چپل تو دلا دے، بیٹا کو جوتے تو دلا دے، بیٹا کو دوپٹہ تو دلا دے. ان کو انہیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ یہ اولاد کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ آپ کو نہیں احساس ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو پوچھ لیں، قدموں میں بیٹھ کے پوچھیں، عید آ رہی ہے امی، ابو عید آ رہی ہے، کچھ آپ کو میری طرف سے کچھ، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے یار. لا کر دیں گے تو وہ بھیک تو نہیں دیں گے کہ نہیں کیوں لائے ہو ہمارے لیے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ ماتھا چوم لیں، ہو سکتا ہے کہہ دے کہ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، اپنے بچوں کے لیے کرتا. ابھی کہہ تو سکتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ میرے ماں باپ ہو، مجھے پال پوس کر آپ نے بڑا کیا. آج اگر میرے بچے ہیں، میرا کچھ ہے تو سب آپ ہی کے صدقے تو ہے، آپ ہی کی بدولت تو ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں؟ اچھا بیلنس ہونا چاہیے ہر مہینے. امی ابو بیلنس آپ کے موبائل میں، موبائل کا بیلنس ہوتا کتنا ہے یار؟ کرے نا ماں باپ کے لیے پلیز. ماں باپ کو مانگنے پر مجبور نہ کرے. ماں باپ کو حسرت نہیں ہونی چاہیے ادھر ادھر دیکھ کر کے دیکھو ان کی اولاد کیا کچھ کر رہی ہے اور ہماری اولاد کچھ نہیں کر رہی ہے. ماں باپ کو حسرت والا انداز نہ دے. آپ کے والدین ہیں، اور اگر رب خدا نہ خدا اگر آپ کے والدین اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ایج ہوم میں، مہربانی کرے ہاتھ جوڑ دو، لے کر آ جاؤ. مجھے پتا ہے کہ ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں عید کے دن دروازوں پر نظریں ٹکی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آئیں گے. ان کو یاد آتا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر عید منایا کرتے تھے، اور آج ہمارے بچے ہم کو پوچھتے نہیں ہیں. اگر ماں باپ کی غلطی ہے تو بھائی ماں باپ ہیں آپ کے یار، آپ نے غلطیاں نہیں کی. آپ نے ماں باپ نے اٹھا کر کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا کیا؟ آپ اپنے برے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا. ہاں آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں تنگ کیا تھا، آپ نے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کی تھی. بتائیے تو کیا ماں باپ نے اٹھا کر آپ کو باہر نکال دیا تھا، کسی کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ بہو ایسی ہے جس کے کہنے پر آپ نے اپنے ماں باپ کو کے ساتھ کچھ کیا ہے تو نہیں، میں اس خاتون کو بھی عرض کروں گا اللہ خدا کا خوف کرے، ایسا نہ کرے. کسی بھی عورت کو اس بات یہ لائق نہیں کہ وہ اس کی اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کر دے. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر اس کو بھی گھر سے نکال دے. مقافات عمل ہے، بس اولاد سے درخواست کروں گا مہربانی کریں اگر ماں باپ حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے. بعض اوقات والد چلے جاتے ہیں، ماں اکیلی ہوتی ہے، وہ بیچاری بڑی مظلوم ہوتی ہے کہ شوہر تو رہا نہیں ہے، اولاد اتنا پوچھتی نہیں ہے. اولاد کے آگے اتنی زبان نہیں کھل سکتی ماں باپ کی، اسپیشلی جب والد نہیں ہوتے. ماں بڑی اس ٹائم پر بڑی کیفیت ہوتی ہے ماں کی، اور اسی طرح سسکتے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، یا اپنا کچھ حساب کتاب بنا لیتی ہے بیچاری. نہ کریں. اپنے برے ماں باپ ہو یا آپ سے تو بڑے ماں باپ ہوتے تو بڑے ہی ہے نا یار، ان کا خیال رکھے، اس کو پوچھے. ابھی پوچھ لیں، ابھی گھر میں ہے تو پوچھ لیں، قدموں میں بیٹھ کے پوچھے معاف کر دینا، پوچھا نہیں تھا، پوری رمضان نکل گئی، اس سے بھول ہو گئی. آؤ چلو کیا چاہیے میں لے کر آتا ہوں. ابو آپ کے لیے گھڑی لے آتا ہوں، ابو آپ کے لیے چپل لے آتا ہوں. بہت خوش ہوتے ماں باپ، یقین پر. چلے جائیں گے نا دنیا سے، بہت افسوس ہوگا آپ کو، بہت دکھ ہوگا کہ کاش کے میں اپنے ماں باپ کے لیے کر لیتا. 1500 2000 4000 5000 روپے کی بات ہوتی ہے یار، دل خوش ہو جاتے. پھل فروٹ کھلائیں اس کو، ان کی بس پوچھیں ان کو، اور مانگنے نہ دیں ان کو کہ ہمیں مطلب بیٹا دے کچھ نہ کریے. بھائی یہ میری درخواست ہے، برا مت مانیے گا ہاتھ جوڑے ہوئے. تھوڑا دل بھر گیا تو میں نے کہا چلے اظہار کر دو. والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں شفقت کریں اپنی اولاد پر، بس کوئی سختی نہ کریں.
डांटना झाड़ना इसका माहौल ना बनाएं, मोहब्बत प्यार से रहे। इंशाल्लाह औलाद आपकी है, आपसे पूछेगी। हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि औलाद बहुत मोहब्बत करती है। यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मैं अब कहूँ इतने दुनिया के, श्रीलंका, दुनिया के मुल्कों में मैं गया हूँ। जब मैंने नौजवानों से मुलाकात की है, मेजॉरिटी नौजवानों ने मुझे जो कहा है ना हाथ मिलाते वक्त, हमारे माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। ये मैं माँ बाप को तसल्ली दे रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि बेचारा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन आकर दुआ अपने माँ बाप के लिए मुझसे करवाता रहा। ये मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। तो यूँ लगता है कि औलाद के दिल में माँ बाप की ये मोहब्बत तो है कि हमारे माँ बाप सुखी रहें, हमारे माँ बाप सेहतमंद रहें, लेकिन सिर्फ दुआ ही की हद तक ना रहें। माँ बाप को इससे आगे भी कुछ चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका काफ़ी वक्त ले लिया और थोड़ा जज्बाती हो गया। ये मेरे जज्बात थे तो मैंने आपसे इजहार कर दिया। आपको याद आते हैं आपके माँ बाप? कब कब याद आते हैं? ऐसे मौके पर तो ज़्यादा याद आते हैं। मुझे तो मेरी माँ का फ़ोन करना भी याद आता है, इमरान आ तो बहुत पहले चली गई, शूरा नहीं बनी थी। माँ का मेरा इंतकाल हो गया था। मेरा ख्याल है शायद हम, जैसे मेरी खाला ने मुझे पाला पोसा, हमारा तो शायद ही कोई दिन हो जिस दिन हम अपनी खाला को याद नहीं करते, हमारे घर में खाला का जिक्र ना हो। मेरी अम्मा, शायद अब्बू का जिक्र आए दिन हमारे घर में होता रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ माहौल थोड़ा चेंज है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आपके पास आपके वालिद साहब उम्र के आखिरी हिस्से में भी आपके काफ़ी करीब रहे और वैसे वालिद साहब से मेरी अच्छी एक माहौल, अच्छा माहौल था हमारा आपस का। और मुझे याद आया डॉक्टर सलमान ने ये बात जो है वो एक मौके पर कही थी, मैं भी वहीं हाजिर था। इत्तेफाक की बात है, आप भी थे, आपके वालिद साहब भी थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जब करीब इनके पास होते हैं तो इनकी तबीयत जो है ना बहुत काफ़ी हम जब जाता था वालिद साहब से, हमारी वालिद साहब शादी अलग रहते थे तो मेरा जाना आना रहता था। कैसे जाते थे आप? जब जाते थे तो क्या कुछ लेके जाते थे? नाश्ता ले जाते थे, वालिद साहब घर होते थे, हम घर पे रहते थे। तो यूँ मतलब माशाल्लाह एक अच्छा मदीना था। सच्ची बात, खाने के लिए क्या ले जाते थे उनके लिए? हलवा पूरी ले जाता था। वालिद साहब को हलवा पूरी बहुत पसंद थी मेरे, तो खुश होते, फिर हम दोनों मिलकर हलवा पूरी खाते थे। क्या बात। सुबह के नाश्ते तो मछली वगैरह कुछ इस तरह का कुछ और भी? कुछ परहेजियाँ भी थी वालिद साहब की, उसमें भी थोड़ा था, लेकिन मैं हल्कात रखे खाते थे। अच्छा। तो कभी कभी होता था। अल्लाह पाक इनको गरीब रहमत करे, मेरी अम्मी को भी अल्लाह बख्शे, सबके माँ बाप की अल्लाह बख्शिश करे, जो जिंदा है अल्लाह पाक उनका साया दराज करे, उनकी बख्शिश करे। आमीन। तो ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सर बह गया मैं। बात चली निकली, सीखने का मौका नाजरीन को भी मिलेगा। पहलू जो हमने देख रखे हैं, नाजरीन को भी जो है वो इससे एक इल्म भी होता है, नॉलेज भी होता है, शऊर भी मिलता है। हामिद भाई की शादी पर मैंने देखा कि आप जो है वो अपने वालिद साहब के कदमों में आके बैठे। आपके वालिद साहब की कुर्सी जो थी वो एक चेयर पर थे, तो मैं उधर करीब ही था, तो मैंने देखा कि आप जो है वो आकर के उनके कदमों में जो है वो बैठ गए आप बाकायदा तौर पर। यानी बिल्कुल पहले आप मेहमानों का आपने इस्तकबाल किया, मेहमानों का इस्तकबाल करने के बाद जब सारे जो है ना वो आ गए और जब तकरीब निकाह जो है वो शुरू होने वाली थी, अमीर सुन्नत भी जो है वो तशरीफ़ लाए, तो आप अपने वालिद साहब के कदमों में आकर के बैठे। तो ये आपने क्यों किया? ये नीचे नहीं होता, ये बंदा बुलंद होता है। ये मैं नीचे नहीं बैठा था, मैं बुलंदियों पर बैठा था। आदमी पीर के, माँ के, बाप के जब कदमों में बैठता है ना, असल में ये बुलंदी पर बैठा हुआ है, किसी बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ है। बस ये मेरा जवाब है, बुलंदियाँ वहीं से मिलती हैं। माशाअल्लाह। आपके वालिद साहब ने आपको अपने हुकूक जो है वो माफ़ किए और दीन के कामों के लिए? अम्मी अबू दोनों ने ये किए थे कि अब तू दीन का काम कर, हमारे हुकूक तो ये माफ़ है, क़यामत के दिन हम तुझसे तेरे अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे नहीं बेटा। ये मेरे माँ बाप का बड़ापन था ना जी, मेरे माँ बाप का बड़ापन था। निगरान शुरा ने दो बातें कही थी, औलाद के हवाले से भी कहा कि औलाद खिदमतगार बने, और वालिदैन को भी कहा कि वालिदैन जो है वो शफ़क़त करें। तो इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हमारी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है, ये एक ज़िंदा मिसाल के ज़रिए से मैंने क्या किया, इसको जो है वो ले लिया। तो निगरान शुरा का बहसीयत औलाद जो है वो किरदार, फिर इनके वालिदैन का इन पर जो है वो बहसीयत वालिदैन शफ़क़त का अंदाज़, ये अगर हमारी ज़िंदगी में भी आएगा तो इंशाल्लाह हम भी खैर पाएंगे इंशाल्लाह। कॉल लेते हैं, आगे चलते हैं जी। सिलसिला वे ऑफ में
حاجی محمد عمران اتاری دامت برکات عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اندر نرمی اور عفو و درگزر کیسے پیدا کی جائے اور غصے کی عادت کس طرح دور ہو، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اللہ سے ڈرتا رہے۔ معافی و درگزر کی عادت کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا جو ارشاد ہے اپنے حبیب کے لیے، خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجیے۔ اللہ پاک سورہ نور میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ قرآن کریم میں پھر حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، تو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، تو اس میں جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ ساری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جس میں ہمیں معافی و درگزر کا درس دیا گیا، اور جب معافی و درگزر کا جذبہ آتا ہے نا تو بندہ غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اس کا جب کرنا ہی معاف ہے، جب کرنا ہی درگزر ہے تو غصہ کر کے کیا کرے گا؟ مرحبا۔ تو غصے کو قابو پانے کے لیے ہمیں درگزر و معافی کا جذبہ اور رحم کا جذبہ ابھارنا پڑتا ہے، اور اللہ کا خوف کہ اگر آج میں اس پر قابو پا لیتا ہوں، غضبناک ہو جاتا ہوں، تو میرا رب زبردست ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس نے میری پکڑ فرما لی تو میں کہاں جاؤں گا۔ تو یوں اپنے رب سے ڈرتا رہے اور معافی و درگزر سے کام لے۔ جی کون؟ حسن رضا تاری گلگت بلتستان سے عرض گزار ہوں حضور۔ عرض کرنا تھا کہ لوگوں کی مدد کرنے کو دل کرتا ہے، اگر کسی کی مدد کر دیں تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ آ بھی جاتے ہیں، لیکن بندہ مدد کرنا بند نہ کرے۔ ضرورت مندوں کو اگر جانتا ہے اور اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو مدد کرتا رہے، کہیں مدد نہیں کر سکتا اس کے لیے سفارش کرتا رہے، کہ جائز کاموں کی سفارش کرنا بھی کار ثواب ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سفارش پر ترغیب دلائی ہے، ابھارا ہے۔ تو جائز کاموں پر، اچھے کاموں پر سفارش کر سکتے ہیں کہ یار ایسا ہے ایسا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ کام کریں۔ اور اگر کسی کو دیتے ہیں پیچھے کیا پڑے گا یار، بولے گا یار وہ آپ نے لاسٹ ٹائم مدد کی تھی، اگر اس بار بھی کر دیں تو اگر حیثیت ہے تو کر دیں، نہیں ہے نہیں کر سکتے تو معذرت کر لیں کہ یار اس وقت تو ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی نہ کہ یار اس کو بھی دے دیا تو اس کو بھی دے دیا تو اب لیٹ ہو گئے۔ اتنا اپنے افسانے اور کہانیاں کرنے کے بجائے اور اپنے نیکیاں گنتی کروانے کے بجائے نہیں دے سکتے تو آپ مطلب بلکہ لجاجت کے ساتھ ایک مطلب کہ اس کے دل کو بھلا لگے، یار کیا کر سکوں، معافی چاہتا ہوں، اس بار نہیں کر سکوں گا میں آپ کی مدد، اللہ آپ کی مشکل آسان کرتے تو اسے کیا فرق پڑے گا، وہ آپ سے لڑ تھوڑی پڑے گا اس سے۔ ایسا یہ جو ہیلپ گیننگ بندہ ہے تو اس کو بھی اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اس پر کیا کہیں گے؟ یعنی ڈیپینڈڈ ہی رہنے کی بجائے ہم جو ہے وہ انٹیگریٹی ڈگنیٹی کو اپنائیں، خودداری لے کر کے آئیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ آخر سہارا ہے ہم کب تک جو ہے وہ لے کر کے چل سکیں گے؟ ایسا جو اس طرح کے لوگ ڈیپینڈیبل رہتے ہیں، جو کہ مانگ کر گزارا کر لیں گے، یہ لے لیں گے، ڈیفینیٹلی یہ اس عادت کو تو ہمارا دین و ہمارا اسلام ہی پسند نہیں فرماتا نا۔ اسلام خودداری کا درس دیتا ہے، محنت مزدوری کا درس دیتا ہے، اور آدمی ضرورت اور مجبوری کے وقت ہی کہیں درخواست کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو خودداری کے ساتھ جیے، اس سے بہتر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کال وے آف پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ آج جیسا نگرانی شورا نے فرمایا کہ اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کو عید کی شاپنگ کروائیں، تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں آج جاتے ہی جو ہے گھر پہ اپنے والدین سے سب سے پہلے تو معافی مانگوں گا، اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں اپنے والدین کا بہت بہت زیادہ خیال رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اور اس دفعہ عید کی شاپنگ میں ان کے کہنے سے پہلے خود ان کو جو ہے انشاءاللہ میں کرواؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ نگرانی شورا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ آمین۔ شاپنگ کا لفظ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بھی ہو شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر ایک نیکی کرنے جا رہے ہیں تو گناہوں بھرا کوئی راستہ اختیار مت کیجیے گا۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، بڑی عمر کے تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، جی سلمان بھائی، جی اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، اپنے بیٹے سے کہتے تھے دیکھ تو صحیح، میری داڑھی میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہے دیکھ تو صحیح، حاجی عمران آیا میرے کو دیکھنے کے لیے۔ میں بس دعا کر یا اللہ اس بزرگ کے صدقے میں میری بخشش کر دے۔ ان کا مجھے جملہ یاد ہے
کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میری اس کے دعا ہے، یہ کبھی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھے گا، عمران اپنی زندگی اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھے گا، اس نے میرے کو اتنا اس نے میرا خیال رکھا، اتنا میرا سنبھالتا۔ میں اس کے بیٹے کو مبارکباد دے رہا تھا، میرے کو مبارک ہو آپ کو، آپ کے والد صاحب کی زبان سے جو دعائیں مل رہی ہے نا یہ نصیب والے اولاد کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جب اس کیفیت میں جب باپ دعا کرتا ہے نا تو پھر بظاہر کو وجہ نہیں ہے اس کے قبول نہ ہونے کی، جی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کرے کہ رحمت کرے۔ آمین۔ تو میں پھر گیا تھا، تعزیت کے لیے بھی گیا تھا، دیکھیں وہ یاد رہ گیا مجھے، ایک اسلام بھائی لے گئے دیں گے، میں بعد میں گاڑی میں بیٹھ کے میں اپنے اسلام کا شکریہ ادا کیا، میں جانتا نہیں تھا، اپنے اسلام کا شکریہ ادا کیا گیا، آپ کی مہربانی یار، آپ نے مجھ سے بہت ایک بھلے کا کام کروا لیا۔ بعض لوگ بڑے بھلے کے کام کروا لیتے ہیں یار، اب کیا دل میں نقش رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تصویر بھی ہے جو وہ ہے، وہ میری یادگار تصویر ہے۔ کیا بات ہے، مرحبا جی۔ کون؟ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے، میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں، مجھے کسی اسلامی بھائی نے کہا مجھے بھی اپنے ذات کمپنی میں جاب کے لیے لگوا دو، ابھی وہاں پر کوئی ترکیب ایسی نہیں تھی اس کو لگوایا جا سکے۔ میں نے اسے کہا ابھی ترکیب نہیں ہے، اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ آپ کو بھی بے روزگار کرے، آپ جاب کے لیے نہیں لگوا رہے۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس کا اس انداز میں کہنا کیسا؟ دل آزار انداز ہے اور بیجا جذباتی ہو گئے وہ بیچارے، اللہ ان کو بھی روزگار عطا فرمائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اگر پریشانی ہے اور کوئی دور نہیں کر سکتا یا دور کرنے کا اسباب میں بولو یار اللہ پاک آپ کو بھی پریشان کر دے، اللہ پاک آپ کو بھی غریب کر دے، اللہ پاک آپ کو محتاج کر دے، درست نہیں ہے یہ بالکل۔ یہ دل آزاری ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اور ایسی کبھی کو بات نہ کریں، اور یہ زیادتی کی انہوں نے، اللہ پاک ان کو بھی معاف کرے اور آپ بھی ہمت میں رہیں، حوصلے میں رہیں، اس طرح باتوں کا آپ دل پر بھی نہ لیا کریں۔ یہ تو بھی چلتے پھرتے لوگ کرتے رہتے ہیں، بھکاری کو پیسے نہیں دو تو بد دعائیں دے کر چلا جاتا ہے، وہ پیسے تھوڑی دینا شروع کر دے، سپیرے بڑی بد دعائیں دیتے ہیں، سپیرے بد دعائیں دیں گے، یہ خواجہ سرا یہ بد دعائیں دیں گے، پیشہ ور بھکاری یہ بھی بد دعاؤں پر ایسے جیسے بڑی بٹن دبا دی آپ نے، مسئلہ یہ کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ صحیح، مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ پہنچتی ہے، مطلب مظلوم نے اگر آپ کے لیے بد دعا کر دی تو پھر توبہ ڈر جائیں کہ اس کی دعا قبول ہونے میں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ گھر میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہمیں دیکھ کر اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات جب اسے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا جاریانہ ہوتا ہے، کیونکہ غصہ آیا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ وہ مطلب کہ وہ غصہ ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بندہ مطلب کہ ایک افسردہ ہو جاتا ہے، ایک موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کا، یار کیا کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے جھاڑیں گے، نرمی سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں کہ وہ جو آپ کو جو دلی صدمہ ہوا نا اس پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جس نرمی اور پیار سے آپ سمجھائیں گے تبھی وہ سمجھے گا، ڈانٹنے جھاڑنے سے نہیں ہوتا، تو ہمیشہ نرمی سے سمجھائیں۔ اب بدبخت نماز پڑھا کر جہنم میں جائے گا، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ بیٹا میں نے مسجد میں وہ ہمارے نہیں ان کے بیٹے کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، اتنا اچھا لگا یار، اتنا پیارا نماز پڑھتا تھا ان کا بیٹا، کتنا خوش نصیب ہے اس کا باپ نا، بیٹا بھی نماز کے لیے آیا ہوا تھا، بیٹا آپ بھی نماز پڑھا کرو نا، مجھے بھی خوشی ہوگی، اللہ کو راضی کرو۔ یہ بھی تو طریقہ ہے، دیکھیں کس طریقے سے آپ کے کایا پلٹتی ہے آپ کے بچوں کی، ٹھیک۔ جی کون؟ احسن اتاری اسلام آباد سے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو نبھانے کی بجائے آزما رہے ہیں۔ یہ بات کتنی درست ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بات تو ہے جی ہاں، نبھانا نہ نبھائیں، بس آزمانے کی بات نہ کریں۔ آزمائش ہم بھی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس وقت آپ نے آزمائش دی کیا پتا اسی وقت وہ تیار نہ ہو یا اس کی پوزیشن نہ ہو، تو رشتے ہمیشہ نبھائے جاتے ہیں۔ رشتوں کو آزمانے کے بجائے نبھانے کا انداز ہی ہونا چاہیے، اور کوئی اگر رشتہ دار آپ کہتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا یا معافی کچھ بھی نہیں کہتا، خالی یہ کہتا تھا یار معذرت یار، تبھی آپ کو اس کے ناراض ہونے کا یا اس کو خراب لگنے کا یا خدا نہ کرے اس کی غیبتیں کرنے کا یا اس کی برائیاں کرنے کا تو حق حاصل نہیں ہے نا آپ کو، یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔
وہ پابند تھوڑی ہے آپ کی ہر طرح سے مدد کرے, کھڑا ہو جائے, گھر چھوڑ کر آ جائے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جائے. تو ایسا مزاج بنا ہوا ہے ہمارا, اور جس کو ضرورت ہوتی ہے, جو اس طرح مدد دینا چاہتا ہے, وہ بڑا سیلفش انداز ہو جاتا ہے. ہر ایک کا نہیں ہوتا, بعض اوقات بڑے مطلب کہ بردبار قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے رشتہ دار سے کہا کہ اگر کچھ ہے مجھے ضرورت, اگر کر سکتے تو ٹھیک ہے. اگر معذرت کر لیتے ہیں تو ایسے بھی رشتہ دار ہوں گے جن کو کوئی مطلب, ٹھیک ہے آپ کو کوئی نہیں, نہ ان کے تعلقات کا فرق پڑتا ہوگا, نہ ان کے مل ملاپ میں فرق پڑتا ہوگا, نہ وہ غیبتیں کرتے ہوں گے, تو وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرورت تھی تو آپ نے ایک کال دی, لیکن سامنے سے اگر آپ کے توقع کے مطابق رسپانس نہیں آیا تو اس میں ٹھیک ہے, بڑا دل رکھیں, ابھی برداشت کریں, دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ پاک آپ کو اور برکتیں دے, خوش رہیں, شاد و آباد رہیں. یہ بھی تو پاسبل ہے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب کہ پھر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس بیچارے کا رگڑا لگائیں. ابے یار, زندگی میں ایک بار مانگا تھا, تو بھائی کیوں مانگا تھا آپ نے؟ چلو مانگ لیا, غرض تو غرض, ضرورت ہوتی ہے, غرض ہوتی ہے. اب نہ دیا تو اچھا, اب دوسرے رشتہ دار بھی, اچھا نہیں دیا اس نے, ارے اللہ نے اس کو اتنا دیا, تیری مدد نہیں کی. اب یہ سب مل کر, اصل اس نے منع کر کے کوئی حرام کام نہیں کیا, بظاہر اس نے منع کر کے کوئی حرام و ناجائز کام نہیں کیا, اس کا رائٹ تھا, منع کر دیا اس نے. مگر اب جو آپ بیٹھ کے جو اس کی غیبتیں کر کر حرام کام کر رہے ہیں, اگر وہ اتنا ناپسند ہے تو غیبت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ کو پتہ چلا فلاں نے غیبت کی ہے, آپ نے اس کو تحفہ بھیجا, پتہ کیا کہہ کر بھیجا؟ مجھے پتہ چلا آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیجی ہیں تو میں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے. یعنی اگر آپ کو آدمی اتنا ناپسند ہے تو غیبت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے غیبت کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. اتنی محبت ہے آپ کو کہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں, آپ چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو, تو غیبت ناجائز ہے. تو ایسے میں آدمی ٹھیک ہے, جھٹکا لگتا ہے, میں مانتا ہوں. آپ نے کسی سے بات کی کہ یار نہیں, جب توقع ٹوٹتی ہے نا تو آواز اندر سے آتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز نکالیں. ٹھیک ہے, وہ اس نے آپ کو اپنی مجبوری نہیں بتائی, کوئی مجبوری نہیں تھی, تب بھی اگر وہ نہیں کرنا چاہتا, اخلاقی طور پر کرنا چاہیے تھا, نہیں کر, ہو سکتا ہے وہ آپ کی جگہ کسی اور 10 کو کمنٹمنٹ کر چکا ہے, یہ بھی تو ممکن ہے. جی, تو یوں مطلب کہ دل بھرا رکھے اور رشتوں کو آزمانے کے بجائے رشتوں کو نبھانے کا مزاج رکھیں, اور رشتوں میں محبت اور اتفاق پیدا کریں. مرحبا. نفرتیں رشتوں میں نہیں ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ.